جامعہ ملیہ اسلامیہ میں طلباء کا احتجاج، انتظامیہ کی سخت کارروائی، آزادی اظہار یا جبر۔ ناظرین السلام علیکم، دکن میڈیا کی اس خصوصی پیشکش میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ یونیورسٹی کی دیواروں میں گونج رہے ہیں سوالات۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک بار پھر 2019 کے CAA مخالف احتجاج کی گونج سنائی دے رہی ہے، جہاں طلباء کا احتجاج آج 5ویں دن بھی جاری رہا۔ طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ شوکاز نوٹس کی واپسی اور ان کے خلاف بنائی گئی ڈسپلنری کمیٹی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاج کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 15 دسمبر کو جامعہ مزاحمت دن کے موقع پر منعقدہ مظاہرے کے سلسلے میں 2 PhD ریسرچ اسکالرز کو نوٹس جاری کیے گئے۔ یہ دن 2019 میں CAA مخالف تحریک کے دوران جامعہ میں ہونے والے تشدد کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ احتجاجی طلباء کا مطالبہ ہے کہ گزشتہ نومبر میں جاری کردہ وہ حکم نامہ منسوخ کیا جائے جس کے تحت بغیر اجازت کسی بھی اجتماع یا مظاہرے کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ 13 فروری کو یونیورسٹی انتظامیہ نے احتجاج کرنے والے 14 طلباء کو گرفتار کروا دیا، جنہیں 8 گھنٹوں بعد رہا کیا گیا۔ طلباء کا الزام ہے کہ یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈز نے انہیں احتجاجی مقام سے زبردستی ہٹایا اور یونیورسٹی کے گیٹ پر لے جا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بعد جامعہ کے تمام طلباء تنظیموں نے متحد ہو کر اس کارروائی کی مذمت کی اور گرفتار طلباء کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ اسی روز شام 4 بجے سینکڑوں طلباء نے سینٹرل کینٹین میں احتجاج کیا، جس کے دوران انتظامیہ سخت نگرانی کرتی رہی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ طلبائی سیاست یعنی اسٹوڈنٹس پالیٹکس کو جان بوجھ کر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو بھی آواز اٹھاتا ہے اسے پابندیوں اور کیمپ سے نکالے جانے جیسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طلباء کا دعویٰ ہے کہ حراست کے دوران پولیس نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، مرد افسران نے ان کے موبائل فون چھین لیے، طالبات کے بال کھینچے گئے، انہیں گالیاں دیں اور ذہنی طور پر ہراساں کیا۔ کئی طلباء کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے اہل خانہ سے رابطے کی اجازت تک نہیں دی گئی۔ دوسری جانب یونیورسٹی انتظامیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ چند طلباء نے 10 فروری کی شام سے غیر قانونی طور پر اکیڈمک بلاک میں احتجاج شروع کیا، جس کے دوران سینٹرل کینٹین میں توڑ پھوڑ کی گئی اور سیکیورٹی ایڈوائزر کے دفتر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی گئی۔ انتظامیہ نے مزید دعویٰ کیا کہ طلباء کے قبضے سے قابل اعتراض مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ 12 فروری کی رات انتظامیہ نے احتجاج میں شامل طلباء کو معطل کرنے کے احکامات جاری کیے، جس میں ان پر یونیورسٹی کی ساکھ خراب کرنے، غیر شائستہ نعرے بازی اور منفی پروپیگنڈا پھیلانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ NSUI سے وابستہ طالب علم ذیشان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے رات کے وقت احتجاج کرنے والے طلباء کو ڈرانے کے لیے روشنی بند کر دی اور خواتین طلباء کو غیر محفوظ بنانے کے لیے خواتین سیکیورٹی گارڈز کو تعینات نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں مظاہرین کو مزید مشکلات سے دوچار کرنے کے لیے بیت الخلاء بھی بند کر دیے گئے۔ طلباء لیڈر مبشر میواتی نے کہا کہ انہیں 2022 میں بھی کیمپ سے بے دخل کر دیا گیا تھا، تاہم وہ ہائی کورٹ میں مقدمہ جیت کر دوبارہ یونیورسٹی میں داخل ہونے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ طلباء کے حقوق کے لیے سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے۔ احتجاج کے دوران طلباء نے جامعہ میں جمہوریت بحال کرو، گرفتار طلباء کو رہا کرو اور جامعہ ملیہ زندہ باد جیسے نعرے لگائے۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں اس خبر کے کچھ غور طلب پہلو۔ جمہوریت میں نہ تو احتجاج کوئی جرم ہے اور نہ ہی یونیورسٹیوں میں طلبائی سیاست کوئی خلاف قانون چیز ہے، لیکن جامعہ میں احتجاج پر کارروائی یہ ظاہر کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی اختلاف رائے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو جمہوری اقدار کے لیے خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دلی میں حکومت کی تبدیلی کے بعد احتجاجی سرگرمیوں کے خلاف شکنجہ مزید سخت ہو رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طلباء تحریکوں کو دبانے کے لیے سخت پالیسی اختیار کی جا رہی ہے۔ ڈسپلنری کمیٹی اور شوکاز نوٹس کو طلباء کی آواز دبانے کا انتظامی حربہ قرار دیا جا رہا ہے، جس سے کیمپس میں خوف اور عدم تحفظ کا ایک ماحول محسوس کیا جا رہا ہے۔ اگر جمہوری حقوق اور طلباء کی آزادی کے حق میں آواز نہ اٹھائی گئی تو مستقبل میں دیگر یونیورسٹیوں میں بھی سخت اقدامات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔
سول سوسائٹی اور سماجی تنظیموں کو اس معاملے میں آواز بلند کرتے ہوئے انتظامیہ اور اہل سیاست پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ایک اور اہم خبر کی طرف۔ منی پور میں صدر راج، حل یا نیا بحران؟ ناظرین، شطرنج کے کھیل میں بادشاہ کی حفاظت کے لیے اکثر پیادوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ منی پور کی سیاسی بساط پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں بی جے پی کی قیادت ریاست کے وزیر اعلیٰ این برین سنگھ کو بچانے کے لیے اپنی بساط بچھا رہی ہے۔ منی پور میں جاری سیاسی اتھل پتھل کا آغاز 3 فروری کو ایک مبینہ آڈیو ٹیپ کے افشا سے ہوا، جس میں ریاست کے وزیر اعلیٰ این برین سنگھ کی آواز ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ آڈیو ریاست میں نسلی تشدد میں ان کے مبینہ کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق پرائیویٹ لیبارٹری ٹروتھ لیب نے اس آڈیو کی جانچ کی اور برین سنگھ کی آواز کے 93% مماثلت کی تصدیق کی، جس نے ایک سنگین سیاسی بحران کو جنم دیا۔ یہ آڈیو ٹیپ وزارت داخلہ کے تحت قائم عدالتی کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں جسٹس اجے لامبا کی سربراہی میں اس کی ساکھ کی جانچ شروع ہوئی۔ ٹروتھ لیب کی رپورٹ میں اس آڈیو کو برین سنگھ کے خلاف مضبوط ثبوت قرار دیا گیا، جس نے ان کے سیاسی مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ 9 فروری کو کانگریس کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی تیاری کے دوران بی جے پی کی مرکزی قیادت نے حالات پر قابو پانے کے لیے پیش قدمی کرتے ہوئے برین سنگھ کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ بظاہر یہ فیصلہ بحران سے نکلنے کے لیے کیا گیا، لیکن در حقیقت یہ اقتدار پر گرفت مضبوط رکھنے کی حکمت عملی تھی۔ پارٹی کو خدشہ تھا کہ اگر اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی تو کئی ناراض ایم ایل اے بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے، جس سے بی جے پی حکومت کا خاتمہ یقینی ہو جاتا۔ بی جے پی کے کئی ایم ایل اے پہلے ہی برین سنگھ کی قیادت سے ناخوش تھے۔ انہوں نے پارٹی قیادت کو باور کرانے کی کوشش کی کہ برین سنگھ کی موجودگی منی پور میں بی جے پی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ کچھ رہنماؤں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کانگریس سے رابطے بھی استوار کر لیے تھے تاکہ ممکنہ عدم اعتماد کی تحریک میں شمولیت اختیار کی جا سکے۔ منی پور انتشار و تباہی ریاست میں گزشتہ برس کے نسلی فسادات نے نہ صرف معیشت کو تباہ کیا بلکہ سماجی تقسیم کو بھی مزید گہرا کر دیا۔ کم از کم 250 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 70,000 سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ میتئی اور کوکی برادریوں کے درمیان خلیج اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ ریاست عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جہاں بد-اعتمادی اور نفرت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سخت گیر سیاست کے نمائندے برین سنگھ نے خود کو میتئی کمیونٹی کے نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا اور اقلیتی کوکی برادری کے خلاف سخت گیر موقف اختیار کیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بنیاد پرست گروہوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ریاستی مشینری کو اپنے فائدے کے لیے بروئے کار لایا۔ اطلاعات کے مطابق منی پور پولیس کی گاڑیاں اور ریاستی اسلحہ خانے سے ہتھیار تک بعض گروہوں کو فراہم کیے گئے، جس سے ان کے خلاف الزامات مزید سنگین ہو گئے۔ بی جے پی قیادت نے صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سینئر رہنما وائی کھیم چند کو دلی طلب کیا اور انہیں وزیر داخلہ امت شاہ کا پیغام دیا کہ قیادت میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ امپھال واپسی پر کھیم چند نے برین سنگھ کے مستقبل کے بارے میں کوئی واضح بیان نہیں دیا، لیکن ان کے رویے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پارٹی نے کوئی بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ اپنی عددی برتری ثابت کرنے کے لیے برین سنگھ نے 15 ایم ایل اے کے ساتھ دلی کا رخ کیا، مگر وہ امت شاہ سے ملاقات میں ناکام رہے۔ ان کی بے بسی اس بات کا اظہار تھی کہ ان کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے۔ بعد میں وہ کمبھ میلے میں شرکت کے لیے نکل گئے، شاید یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اب بھی مستحکم ہیں، لیکن در حقیقت وہ زبردست دباؤ میں تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ 2 سال میں منی پور مسلسل تشدد، فسادات اور نسلی کشیدگی کا شکار رہا ہے۔ درجنوں دیہات ویران ہو گئے، سینکڑوں جانیں تلف ہوئیں اور ہزاروں خاندان دربدر ہو گئے۔ کشمکش کا یہ ماحول صرف 2 قبائل میتئی اور کوکی کے درمیان نہیں بلکہ پورے سماج میں گہری درار پیدا کر چکا ہے۔ ریاست کی پولیس، فوج اور انتظامیہ بھی اس بحران کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں ایک طرف سیاسی قائدین اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے، وہیں عوام زندگی اور موت کے بیچ جھول رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی مسلسل خاموشی اور بی جے پی قیادت کی غیر سنجیدگی نے عوام میں بد اعتمادی کو مزید ہوا دی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے تو یقین دہانیاں تو کرائیں،
مگر عملی اقدامات کہیں نظر نہیں آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ منی پور ایک مستقل بحران کی نظر ہو گیا، جہاں آج بھی سکون ایک خواب ہی معلوم ہوتا ہے۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب جب کہ صدر راج نافذ ہو چکا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی مثبت تبدیلی آئے گی یا صرف چہرے بدل کر اقتدار کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مرکز کے پاس اب راستہ محدود ہے، یا تو وہ منی پور کے بحران کو ایمانداری سے حل کرے یا پھر یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو کر نئے خطرات کو جنم دے۔ اگر حکومت نے سنجیدہ مکالمے، انصاف اور مفاہمت کی راہ نہ اپنائی تو تاریخ میں یہ ایک اور مثال بن جائے گی کہ کس طرح سیاسی بے حسی نے ایک پوری ریاست کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ منی پور کو فوری اقدامات کی ضرورت ہے، نہ کہ مزید تاخیر اور غیر یقینی سیاسی صورتحال پیدا کرنے کی۔ اب آئیے تیسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مودی کا دورہ امریکہ، بھارت کو کیا ملا؟ وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ دورہ امریکہ کو عالمی سطح پر بے حد اہمیت دی گئی، جہاں انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور دونوں رہنماؤں نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دورے میں تجارت، دفاعی معاہدے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ جیسے معاملات مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ یہ دورہ کتنا کامیاب رہا، بھارت کو اس سے کیا ملا اور اس کے حقیقی اثرات کیا ہوں گے؟ تجارت اور اقتصادی تعلقات خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دو طرفہ تجارت کو 2030 تک $500 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا۔ اس دوران مصنوعی ذہانت، سیمی کنڈکٹرز اور اسٹریٹجک منرلز جیسے کلیدی شعبوں پر بات چیت ہوئی تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مفادات کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ تاہم ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے بھارت کے بلند درآمدی محصولات پر تنقید کی اور انہیں بہت غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے دو طرفہ تجارتی معاہدے میں برابری کے اصول کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری، مالیاتی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکہ بھارت کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے اور اس میں F-35 فائٹر جیٹ کی فروخت بھی شامل ہے۔ یہ اقدام خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کے تحت بھارت کو ایک اہم اتحادی کے طور پر مضبوط کرنا مقصود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 10 سالہ دفاعی تعاون کے منصوبے پر بھی بات چیت ہوئی، جس کا مقصد ایشیا پیسیفک میں بھارت کے کردار کو مزید تقویت دینا ہے۔ سفارتی تعلقات اور باہمی مفادات۔ دورہ امریکہ کے دوران وزیر اعظم مودی نے انسانی اسمگلنگ کے مسئلے سے نمٹنے کا عزم بھی ظاہر کیا، جسے دونوں ممالک کے درمیان ایک مشترکہ چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے مودی کی مذاکراتی صلاحیتوں کو سراہا اور انہیں خود سے بہتر مذاکرات کار قرار دیا۔ ایک دلچسپ لمحہ اس وقت آیا جب مودی نے ٹرمپ کے مشہور نعرے MAGA یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ میک انڈیا گریٹ اگین کے عزم پر کاربند ہیں۔ غرض مودی کا یہ دورہ کئی حوالوں سے اہم تھا، لیکن کچھ معاملات پر اختلافات برقرار رہے، جہاں دو طرفہ تجارت اور دفاعی تعلقات میں پیش رفت ہوئی۔ وہیں ٹرمپ کی جانب سے بھارتی درآمدی محصولات پر تنقید اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ تمام معاملات مکمل طور پر طے نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ چین کے خلاف دفاعی شراکت داری میں بھارت کے کردار کو بڑھانے کا منصوبہ ایک طویل المدتی پالیسی کا حصہ ہے، جس کے نتائج کا جائزہ مستقبل میں لیا جائے گا۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ دورہ مکمل طور پر کامیاب رہا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے یہ ایک اہم قدم تھا۔ اگلا مرحلہ ان وعدوں اور معاہدوں پر عملی پیش رفت کا ہوگا، جس سے اس دورے کی حقیقی کامیابی کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل ڈکن میڈیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں دینا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔